صادق الوعد الامین کا لقب جناب کو ان دنوں میں ملا تھا جب سارا زمانہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی سچ بولنے والا تو آپ سچ بولتے تھے، کوئی سچا نہیں تھا، جناب سچ بولتے تھے. اور سارے زمانے نے محسوس نہیں کیا بلکہ معلوم کیا، یقین کیا کہ اس وقت ہمارے ہاں اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور سچ وعدہ پورا کرنے والا پورے معاشرے میں نہیں تھا. اس وقت اگر وعدہ وفا کرنے والے تھے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے انہی لوگوں نے، انہی برے معاشرے نے وعدہ پورا کرنے والا امانت دار پوری سوسائٹی میں نہیں تھا. جناب نے امانت داری پوری کی. اور انہی لوگوں نے، انہی معاشرے نے جو مخالف رسول بھی تھے، جو جناب کے بدترین دشمن بھی تھے، گمراہ بھی تھے، امانت دار بھی نہیں تھے، جناب کو امانت دار دیکھ کر کہا آپ امین ہیں، صادق الوعد الامین. یہ لقب کفر کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں ان کفار نے، ان حضور کے دشمنان نے یہ لقب دیے تھے جو صفتیں جناب میں یہ دیکھی گئی. اور یہاں تک کہ ہجرت پر جب مجبور کیا جاتا ہے، جناب کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے تو جناب علی کو اپنی جگہ لٹا کر کہتے ہیں یہ امانتیں، یہ امانتیں، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، یہ امانت اس کی ہے. اس مشکل میں بھی کہ جن کی امانتیں ہیں وہ جناب کو مجبور کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ملک بدر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں یہ اس کی امانت اس کو دے دینا، یہ اس کی امانت اس کو دے دینا. علی تم ادھر لیٹ جاؤ، مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، صبح سب کی امانتیں پہنچا کر تم آ جانا. حضرت علی نے کسی نے پوچھا جناب وہاں اس رات تو جناب کو قتل کرنا تھا اس چارپائی پہ، آپ کو کیسے یہ یقین ہو گیا کہ آپ پھر آ جانا، امانتیں بھی دے سکو گے، قتل نہیں ہوں گے اور وہاں بھی آ جاؤ گے مدینے میں؟ کہنے لگے حضرت علی جناب نے جب کہہ دیا علی امانتیں دے کے آ جانا، اس آ جانے پہ مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی مجھے شہادت یا کوئی مار نہیں سکتا. بے فکر ہو کے سوئیں. امانتیں اس دور میں بھی امانتیں. اور وعدے کی کیا بات ہے، آپ ہم میں سے کتنے وعدہ وفا کریں. قرآن وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے سب سے زیادہ وعدہ توڑنے والے اس وقت دنیا میں ہم مسلمان ہیں. ساری وہ گندی حرکتیں جو زمانہ جاہلیت میں تھیں، جو نبی کو بھیج کر وہ ختم کی گئیں، وہ ساری قباحتیں، وہ ساری گندی عادتیں ہم دوبارہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. بے حسی، ظلم، بے جبر، خرید و فروخت، بے ایمانی، ملاوٹ، شراب، زنا، قتل و غارت، افراط، وہ ساری چیزیں، وہ ساری خرابیاں جو نبی ختم کرنے آئے تھے اور نبی نے ختم کی. اس معاشرے کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑیں، ہجرتیں کیں، لیکن وہ برائیاں ختم کر کے گئے، اللہ کا قانون قرآن نافذ کر کے گئے. یہ ہمارے اسلاف کچھ 100 سال چلاتے رہے. اب ہماری نااہلی ہے، ہماری نااہلی ہے کہ ہم پھر اسی طرف چلے گئے جو آ کر رسول نے جو اندھیریاں دور کی تھیں، جو غلاظتیں، جو خرابیاں جناب نے آ کر منع کی تھی، اڈاپٹ کر رہے ہیں. کیا جھوٹ نہیں بول رہے؟ کس سطح پہ سچ بولا جاتا ہے؟ سارے بچے بچیاں اٹھ کے میک اٹھایا ہوا ہے، کیمرے جھوٹ بول رہے ہیں، بوڑھے جوان سب اعوذ باللہ 100 میں ایک آدھ جھوٹ نہیں بول رہے. نبی نے کہا تھا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. ملاوٹ نہیں کر رہے، ظلم جبر نہیں کر رہے، قتل و غارت نہیں کر رہے، زنا پاشی نہیں ہو رہی، افراتفری، کردار کشی، مومن کو مومن کے ساتھ لڑایا نہیں جا رہا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسی دور میں چلے گئے جس دور میں جناب آئے تھے، اسی زمانے، اسی تہذیب میں چلے گئے ہیں جس بری تہذیب کو جناب بدلنے آئے تھے. اوپر سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. کون سا کردار رسول کے مطابق ہے؟ بولو کون سا کردار؟ عمل
سے جانچا جاتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے جانچا جائے گا۔ حضور نے مشکل ترین دور میں پریکٹیکل کر کے دکھایا، وعدہ بھی وفا کیا، صبر بھی کر کے دکھایا، اور مشکلات کے ساتھ عمل سے لڑنا بھی سکھایا، اور ہر قسم کے جبر اور ظلم کے خلاف آپ نے تگ و دو بھی کی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا غلبہ بھی کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف مدعو بھی کیا۔ یہی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے۔ آج ہمیں دوبارہ اعادے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر غور کریں، میں بھی آپ بھی ہم سب، جو جس میں خامی ہے خدا را اسے دور کیجئے۔ کہیں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، کہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا، چوری، چکاری، عیاری، مکاری اور ہر طرح کی وہ خرابی جو جناب ختم کر کے گئے ہیں اور کہے گئے ہیں کہ یہ مومن کی چیزیں نہیں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔